अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुन रहा। जहांगीर तरीन और उनके दोस्त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान में लुकन छुपाई का खेल हो गया दिलचस्प मरहले में दाखिल। अब ईद के बाद ये खेल खुलेगा। अब ये खेल खुलेगा और बीच में से बहुत कुछ निकलेगा। अगर इमरान ख़ान साहब अपना वादा पूरा करेंगे तो फिर इमरान ख़ान साहब के मुतालिक सवालात उठेंगे, और अगर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब, वो वादा कौन सा जो जहांगीर तरीन साहब के साथ किया हुआ है, कौम के साथ किया हुआ वादा नहीं, जहांगीर तरीन साहब से किया हुआ वादा अगर वो पूरा करते हैं तो फिर उनके मुतालिक उठेंगे सवाल। और अगर जहांगीर तरीन साहब के साथ वादा पूरा नहीं हुआ तो फिर जहांगीर तरीन साहब जो है वो अपनी हिकमत अमली पर अमल करेंगे। वो क्या करेंगे? वो कहते हैं ना कि एक बंदे से पूछा गया कि भाई अगर आप जंगल में जाते हो और सामने से कोई शेर आ जाए तो आप क्या करोगे? वो कहते हैं जी मैं क्या करूँगा, जो करना होगा वो शेर करेगा। तो यहाँ पर भी यही मामला है कि अब अगर ईद के बाद इमरान खान साहब वादा, और ये इमरान खान साहब को भी पता है कि अगर वो ईद के बाद वादा पूरा नहीं करेंगे तो जिस जहांगीर तरीन ने उनको कंधों पर बिठाकर, कंधों से मतलब जहाज़ लिया जाए, कंधों पर बिठाकर इमरान खान साहब को इक़्तिदार में पहुँचाया था, वो अपना कंधा किसी और के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई और जो है वो शहबाज शरीफ भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, कोई और ना भी हो तो इमरान खान साहब की इक़्तिदार की कुर्सी जो है कम से कम वो जहांगीर तरीन साहब खींच सकते हैं। ये इमरान खान साहब को पता है। इसी वजह से खान साहब ने जो है वो जहांगीर तरीन साहब को लारा लगाया हुआ है, आसरे में रखा हुआ है कि नहीं मैं कर लूँगा, मैं इंसाफ करूँगा, ये करूँगा। आज क्या हुआ है जी? आज हुआ ये है कि आज इमरान खान साहब ने वो जो कौम के 2.5 घंटे लिए ना, 2.5 घंटे, जिसमें मसाइल हल करने के लिए लोग उनके पास आ रहे थे और वो अपने मसाइल बता रहे थे, तो उन 2.5 घंटों में जहांगीर तरीन साहब के मुतालिक भी सवाल हुआ। सवाल ये हुआ था कि जनाब आपने तो वादा किया था, लेकिन लग ये रहा है कि आपने जहांगीर तरीन साहब को NRO दे दिया। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि जी जहांगीर तरीन साहब को मैंने वाज़ेह कर दिया है। अच्छा, मुलाकात का भी जिक्र हुआ। मुलाकात पर इमरान खान साहब ने हाँ ना नहीं किया कि जहांगीर तरीन साहब से उनकी मुलाकात हुई या नहीं हुई, लेकिन बहरहाल उस पर उन्होंने जो अल्फाज, जो जुमले, जो बात की खान साहब ने, वो बात कुछ यूँ थी कि जनाब मैंने जहांगीर तरीन साहब पे वादा को वाज़ेह किया हुआ है कि जनाब इंसाफ होगा और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। और फिर उन्होंने कहा कि जनाब जहांगीर तरीन साहब तो हमारी पार्टी के हैं, मेरे मुखालिफिन जिनके ख़िलाफ़ मैंने 25 साल तक जिहाद किया, उन मुखालिफिन के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई, उन मुखालिफिन के ख़िलाफ़ भी मैंने नाइंसाफ़ी नहीं होने दी, मैंने उनके साथ भी इंसाफ किया हुआ है। और शहबाज शरीफ का वो जो 7 अरब, फिर कहते हैं 700 अरब, शहबाज शरीफ साहब का जो मुकदमा उन्होंने कहा है कि जनाब उनकी जो करप्शन का एक मुकदमा है, जो कभी 7 अरब कह रहे थे, कभी 700 अरब कह रहे थे, पता नहीं वो कितना हुजम है, कितना फिगर है। फवाद चौधरी साहब आज कह रहे थे कि 1249 मिलियन रुपए, पता नहीं अब कितना है वो। और एक वो है हुदैबिया पेपर मिल्स का है, एक वो TTs वाला मामला है जिस पर शहबाज शरीफ साहब की वो जो ज़मानत हुई है। तो वज़ीर आज़म साहब कभी 3 बार फिगर बोला है, तीनों बार कभी 4 बार, कभी 7 अरब, कभी 700 अरब, कभी 7 अरब, कभी 700 अरब। बहरहाल उन्होंने कहा कि जनाब उनके ऊपर अभी एक मुकदमा है जो सिर्फ़ एक पीनट है, बिल्कुल छोटा सा, वो मुकदमा जो है वो उनके ऊपर है। मैंने उनके ख़िलाफ़ भी कोई नाइंसाफ़ी नहीं की, तो एक वाज़ेह चीज़ होनी चाहिए कि ना मैं किसी को NRO दूंगा। इन्होंने NRO लिया था मुशर्रफ के दौर में और 6,000 अरब से 600 अरब 6,000 अरब से 60,000 अरब तक चला गया पाकिस्तान का कर्ज़ा, फिर इधर की बात उधर की बात। बहरहाल उन्होंने फाइनली ये कहा कि जनाब ये जो चीनी महंगी करने वाले हैं उनको तो मैं किसी सूरत NRO नहीं दूंगा, चाहे मेरी हुकूमत क्यों ना चली जाए। अब ये है वो बात जहाँ से मैंने कहा ना छुपन छुपाई खेल रहे हैं। तो खान साहब को ये पता है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उनकी हुकूमत गिरा सकते हैं। इसी वजह से वो ये कह रहे हैं कि जनाब चीनी महंगी करने वालों को NRO नहीं दूंगा, चाहे मेरी हुकूमत क्यों ना चली जाए। मगर असल ख़बर ये है, असल बात ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन साहब को कहा है कि भाई इतने आगे क्यों जाते हो, कर लेते हैं, बैठ जाते हैं। अब इमरान खान साहब जो हैं वो मैंने आपको पहले भी गुजारिश की हुई थी कि खेल चल क्या रहा है, ये लुकन छुपाई छुपन छुपाई चल क्या रही है। ये लुकन छुपाई छुपन छुपाई चलनी है बजट तक इमरान खान साहब जो हैं जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, और बजट से पहले तक जहांगीर तरीन साहब कोई बड़ा फ़ैसला नहीं करेंगे।
اگر وہ دیکھیں گے کہ بجٹ کے آنے سے پہلے ان کے خلاف، بجٹ کے بعد ان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی ہو سکتی ہے، تو پھر وہ سارا کچھ بجٹ سے پہلے طے کروا لیں گے۔ جہانگیر ترین صاحب سے ہماری جو بات ہوتی ہے تو وہ میڈیا پر بھی جو بات کرتے ہیں تو وہ واضح کر چکے ہیں کہ ان کے خلاف کچھ ہے نہیں، سارا کچھ سیاسی ہے، پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہے، ان کے پیچھے ایک سازش وہ کہتے ہیں، سازشوں کے نام بھی بتا چکے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال تو جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ دیکھیں گے عید تک کہہ رہا ہوں، بجٹ تک، لیکن ان کی حکمت عملی عید کے بعد 2-3 دن کے بعد کھلنا ہو جائے گی شروع۔ اب وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے ان کو پتہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ لوگ ہیں، مزید لوگ بھی مل رہے ہیں، اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے ایک پرانے بھولے بسرے ساتھی کو علیم خان صاحب کو وہ لے کر گئے تھے سعودی عرب، جس کے متعلق خبریں چلی تھیں کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے۔ ممکن ہے ان کو انہوں نے آسرا دیا ہو، لیکن جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ جب کشتی ڈوبتی ہے تو کئی لوگ جو ہے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو پتہ تھا کہ جناب اگر جہانگیر ترین صاحب والا معاملہ علیم خان صاحب کو بھی پتہ ہوگا کہ ترین صاحب کتنے سنجیدہ ہیں، اور پھر جو علیم خان صاحب بھی ڈسے ہوئے ہیں، علیم خان صاحب بھی جیل میں رہ چکے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی مقدمے ہیں، ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کا آسرا دے کر ان کو کھڈے لائن لگا دیا، تو کہیں وہ بھی بغاوت کر کے 10-15-20 لوگ توڑ کے ادھر نہ چلا جائے۔ پرویز الہی صاحب الگ سے ایک حساب کتاب ہنڈیا بنا کے بیٹھے ہوئے، ان کے ساتھ وعدہ تھا کہ سینٹ کے انتخابات کے بعد آپ کا بھی کچھ کریں گے، آپ کو بھی خوش کر دیں گے، تو ان کو خوش نہیں کیا گیا، تو خوش نہیں ہوئے تو وہ چپ کر کے بیٹھ گئے، ناراض ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ کوئی بڑی بغاوت کا اعلان بھی نہیں کر رہے، لیکن ٹک 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 وہ لگے ہوئے ہیں۔ وہ جب سیلاب آتا ہے تو اگر بڑے بند کو کوئی ہلکا سا سوراخ بھی کوئی کر دے تو پھر وہ بند تو اڑ جاتا ہے، پانی بہا کے لے جاتا ہے۔ تو چودھری برادران خاموشی سے اس وقت کے انتظار میں جب کوئی سیلاب آئے اور آگے جو بند عمران خان صاحب باندھیں اس میں وہ سوراخ کریں گے، وہ جب سوراخ کریں گے تو سیلاب ہو جائے گا۔ تو عمران خان صاحب کو سارا پتہ ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ علیم خان جو ابھی کہیں نہیں گئے، جا سکتے ہیں معافی چاہتا ہوں، ان کو تو کرو اپنے ہاتھ میں۔ تو پھر انہوں نے علیم خان صاحب کو لے گئے تھے سعودی عرب ساتھ ساتھ، تاکہ وہ بغاوت نہ کریں، پھر ان کو لارا لپا، ان کو آسرا، تاکہ بجٹ پاس کر لیا جائے، بجٹ سے آگے نکلا جائے، اور بجٹ کے بعد پھر عمران خان صاحب اور جن کے درمیان اصل لڑائی ہے ان کے بیچ میں کوئی معاملہ اگر ہوتا ہے تو پھر خان صاحب ظاہر ہے پھر اسی حساب سے فیصلہ کریں گے۔ استعفے اسمبلی توڑنے کی دھمکیاں تو ہر دوسرے دن دے ہی دیتے ہیں اندر، جس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی بلیک میل ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب جو کسی سے بلیک میل نہیں ہو رہے تھے، اب وہ بلیک میل کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اب اس چھپن چھپائی میں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ عید کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ بیٹھیں گے۔ عمران خان صاحب جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ جو ہے وہ عید کے بعد لے کر دوبارہ آئیں گے سامنے، اور جو چینی مافیا کو نہیں چھوڑوں گا، چینی مہنگی کرنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا، بنیادی طور پہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کو کے ساتھ تو کوئی اور اسکور سیٹل کر رہا ہے۔ خان صاحب اس میں بھی اپنے مخالفین کو پھنسانا چاہ رہے ہیں۔ وہ جو انہوں نے کہا نا کہ میں نے اپنے مخالفین کے خلاف کبھی کوئی کارروائی نہیں کی، وگرنہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں چینی جو ہے نا، چینی کا اسکینڈل بہت بڑا اسکینڈل ہے، لیکن جو ادویات کا اسکینڈل ہے، جو گندم کا اسکینڈل ہے، وہ بھی چھوٹے اسکینڈل نہیں ہے۔ گھی کا مہنگا ہونا وہ بھی کوئی چھوٹا اسکینڈل نہیں ہے۔ خان صاحب کو نظر ہی نہیں آتا گھی، وہ کہتے ہیں کہ جناب چینی لوگوں کا سب کچھ ہوتا ہے، جی چینی تو سب کچھ ہوتا ہی ہے غریبوں کا، لیکن ادویات جو ہے وہ تو زندگی بچاتی ہیں، وہ ادویات تک مہنگی ہو گئی، لیکن اس طرف خان صاحب نہیں جا رہے۔ تو یہ جو آج انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں نہیں چھوڑوں گا، انہوں نے ایک بار پھر جہانگیر ترین صاحب کو ایک میسیج بھی کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کچھ کرو گے تو آپ سمجھتے ہو کہ میں چپ کر کے بیٹھوں گا، میں آپ پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوں۔ ادھر سے جہانگیر ترین صاحب بھی رابطے بڑھا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ عید کے فوراً بعد ان کے لاہور میں جو ماڈل ٹاؤن والا گھر ہے وہاں پر عید کے فوراً بعد لوگوں کا آنا جانا بڑھ جائے گا، یہ میں خبر دے رہا ہوں۔ اب پھر عید کے فوراً بعد وہ جو ہے نا لکن چھپائی نہیں رہے گی۔ جہانگیر ترین صاحب کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ جو دشمن انہوں نے کہا تھا نا کہ میں دوست ہوں، مجھے دشمن مت بناؤ، تو ان کی کوشش یہ ہے کہ اگر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ دوستی بحال نہیں بھی ہوتی تو کم از کم معاملہ دشمنی کی طرف نہ جائے۔
وہ یہ کوشش کر رہے ہیں، مگر اگر معاملہ دشمنی کی طرف گیا تو پھر جہانگیر ترین صاحب اپنے کارڈ شو کر لیں گے، اور پھر جب جہانگیر ترین صاحب اپنے کارڈ شو کریں گے تو پھر عمران خان صاحب کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہوگی، چاہے میری حکومت ہی کیوں نہ چلی جائے، پھر ان کی حکومت بچنا مشکل ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی شہباز شریف صاحب کو باہر جانے سے روکنے کے پیچھے یہ جو عمران خان صاحب ٹکر مار رہے ہیں نا، مسلسل ٹکریں مار رہے ہیں کسی طرح شہباز شریف صاحب باہر نہ جائیں، وہ روکنے کے پیچھے بھی جو اصل وجہ ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر باہر چلے گئے شہباز شریف صاحب اور ادھر سے اپنے بھائی کو منا شنا کے واپس آ گئے، اور پھر ادھر سے جہانگیر ترین صاحب نے ان کو پکی پکائی دیگ ان کے حوالے کر دی، تو پھر مجھے تو ہے وہ راکھ ہی ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا، دیگ تو یہ لے اڑیں گے اقتدار کی۔ اور پھر جہانگیر ترین صاحب، میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی ہوئی ہے کہ ترین صاحب اپنی حکومت میں بھی احتساب بھگتے ہیں، اور اگلی آنے والی حکومت جو مسلم لیگ نون کی متوقع حکومت ہے اس میں بھی احتساب بھگتے ہیں۔ اتنے وہ نہیں ہیں سادہ کاروباری آدمی ہیں، تو ظاہر ہے انہوں نے ادھر شہباز شریف صاحب کے ساتھ یا مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی الائنمنٹ رکھی ہوگی، یا کر لیں گے، اگر ابھی نہیں ہے تو بعد میں ہو جائے گی۔ تو یہ سارا کچھ عمران خان صاحب کے اس میں ہے، اور اس میں اب جو لکن چھپائی ہے، چھپن چھپائی ہے، اس میں اب عید کے بعد کردار کھل کر سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، اور کردار کیا کھل کر سامنے آ جائیں گے، کارڈ بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی بے شک سینے سے لگا کر کھیلے مگر ہتھیلی کے پیچھے سے کارڈ نظر آ جائیں گے۔ اب آخر میں جی ہمارے جو مہربان اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں ویڈیوز پر، ان کی بات کرتے ہیں۔ اسلم پرویز صاحب ہیں جی، وہ کہتے ہیں ایک آدمی جو نااہل ہے وہ مسئلے کا کیا حل بنائے گا، اس کی اتنی قابلیت نہیں۔ عمران خان صاحب کے متعلق وہی کیا حل بتائے گا، بنائے گا نہیں بتائے گا، وہ میں اپنی لکھائی بھی ہوں نا، خود مطلب لکھتے ہیں لیکن پڑھنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے، تو مسئلے کا کیا حل بتائے گا۔ وہ میں نے جو پچھلا ویلاگ کیا تھا جس میں گزارش کی تھی آج عمران خان صاحب کے اس پہ جو خطاب نہیں تھا آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ والے، اس میں جو گزارش کی تھی کہ خان صاحب آتے یہ کہہ کر ہیں کہ میں لوگوں کے مسائل سنوں گا، مگر مسائل بتاتے ہیں اپنے۔ لوگ کہتے ہیں جناب خان صاحب ہماری زمین پہ قبضہ ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں جی دیکھیں قبضہ مافیا بہت تگڑی ہے۔ لوگ کہتے ہیں خان صاحب ہمیں عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا، تو خان صاحب کہتے ہیں جی عدالتی نظام جو ہے وہ بوسیدہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں خان صاحب ہمیں فلاں مسئلہ ہے، مہنگائی ہو گئی، خان صاحب کہتے ہیں مہنگائی تو دنیا جہان میں ہو گئی ہے۔ تو وہ لوگ مسائل لے کر آتے ہیں، اور خان صاحب اپنے مسائل لے کر کہتے ہیں کہ آگے سے لوگ کہتے ہیں چپ کر جا پگلے رلائے گا کیا۔ خان صاحب ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آگے سے پھر یہ فلمی ڈائلاگ لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یار یہ تو رلانے بیٹھ جائے گا۔ محمد افضل صاحب ہیں جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران نیازی کے بڑے بڑے دعوے جھوٹ ہیں، دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے دعوے کر کے عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، یہ سیاست ہے۔ پتہ نہیں جی جھوٹ ہیں یا سچ، لیکن خان صاحب نے جتنے بڑے دعوے کیے ہیں نا ان پر عمل کرنے کی صلاحیت ان میں بالکل نظر نہیں آتی۔ 3.25 سال میں تو بالکل نظر نہیں آئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔